پہلا سوال مائک 2 سے بھائیوں کی جانب سے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد بھائی، میرا سوال آپ جو 4 حقوق بتائے اس کے تعلق سے ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو آپ کوٹ کرے، الیوم اکملت لکم دینکم، سوال یہ ہے کہ جو مسلم معاشرے میں 12 وفات یا میلاد النبی جو منایا جاتا ہے، کیا یہ عمل اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا نام اور پیشہ بھائی؟ سید محسن حسین، میں بی پی او انڈسٹری میں کام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے، کہا کہ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر چکا ہے۔ تو ایسے وقت پر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید میلاد النبی مناتا ہے یا 12 وفات یا کوئی کئی کام کرتا ہے، تو ایسے وقت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، تو کیا ایسے کام آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر ہم کو خوشی ہونی چاہیے اور ہم کو عید بھی منانی چاہیے، لیکن عید سال میں ایک مرتبہ منائے تو یہ بھی کوئی عید ہوئی؟ سال میں ایک مرتبہ عید مناؤ گے؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور یاد میں عید منانے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام عید مناتے تھے۔ عید کا مطلب ہے خوشی، عربی زبان میں عید کا مطلب ہے خوشی۔ سال میں ایک مرتبہ خوشی منانے سے حق ادا نہیں ہوگا، ہر دن خوشی منانا چاہیے، ہر پل خوشی منانا چاہیے، ہر سیکنڈ خوشی منانا چاہیے۔ اور خوشی منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عطر سے اپنے آپ کو مل لینا چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا سب سے زیادہ عید منانا ہے، خوشی منانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر، پیدائش پر خوشی منانے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ عید منانے کے قائل نہیں تھے، وہ ہر پل عید منایا کرتے تھے، پل پل، گھنٹہ، ہر دن خوشی۔ اور خوشی کیسا مناتے تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کر کے خوشی مناتے تھے۔ اگر کوئی شخص آج بھی ہر پل، ہر گھنٹہ، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپناتے ہوئے اگر خوشی کا اس طریقے سے منا رہا ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ خوشی منانے سے میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر حق ادا نہیں ہوگا جیسا کہ حق ادا ہونا ہے۔ اور یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں سال میں ایک مرتبہ منانے کا یہ سسٹم نہیں پایا جاتا تھا۔ ظاہر بات ہے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں موجود تھا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ دوسرا سوال ہم بہنوں کی جانب سے لیں گے۔ السلام علیکم، میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ایکچولی میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام تحسین خانم ہے، میں انوالم کالج کی فائنل ایئر کی ڈگری فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے اندر ایک انٹرسٹ آیا اجتماع کرنے کا، تو میں پھر سننے میں آیا کہ علماء ہی ٹرانسلیشن کر سکتے بول کر، اسی لیے میں ٹرانسلیشن کرنا چھوڑ دی۔ پھر اب احادیث شریف پہ ٹرانسلیشن سمجھا رہی ہوں، تو وہ علماء ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر علماء ہی رہے تو دین کی بات پہنچا سکتے کیا؟ یا پھر ہم فرینڈ سرکل میں یا پھر کالج میں سب کے ساتھ اپنے پیارے آقا نبی کے جو بھی احادیث شریف ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے یا نہیں؟ میں کو یہ ڈاؤٹ ہے تو یہ کلیئر کرنا ہے، تو آپ ذرا سمجھا دیے تو بہتر ہوں گے، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہن کا جذبہ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری بہنوں اور ماؤں کو اور سارے بھائیوں کو یہ موقع دے کہ وہ بھی اس بہن کی طرح ایک جذبہ رکھتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ بہن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہی تھی اور پڑھا رہی تھی تو کہا کہ یہ تو عالموں کا کام ہے، بند۔ پھر اس کے بعد حدیث کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا، کہا یہ بھی عالموں کا کام ہے، وہ بھی بند۔ پھر اس کے بعد ہری اور پیلی کتابیں اب پڑھی جائیں گی، وہ بھی خطرناک اردو کی رہتی، پھر وہ بھی بند، ہوتے ہوتے آخر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا پڑتا۔ تو بہن
एक छोटी मैं आपको लॉजिक देता हूं, उसके बाद हदीस शरीफ भी सुनाऊंगा। जितने भी उलमा इकराम हैं अरबी जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। उनको तर्जमे की जरूरत है? तर्जमे की जरूरत नहीं है। हर मसलक के, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो जमात इस्लामी के हो, सारे अकाबिर उलमा ने बड़ी मेहनत करके उन्होंने तर्जमा किया। उलमा के लिए किया क्या, अवाम के लिए किया? अवाम के लिए क्या? सिंपल लॉजिक है। मतलब क्या निकला कि सारे उलमा जिन्होंने तर्जमा किया, उनका तर्जमा खुद इस बात की दलील है कि आम आदमी तर्जमा पढ़ सकता है, इसी वजह से तो उन्होंने तर्जमा किया। वरना तर्जमा करना इलॉजिकल होता, क्योंकि आलिमों को तो तर्जमे की जरूरत ही नहीं है, वो तो अरबी डायरेक्ट जानते हैं। इसका मतलब ये निकला कि सारे उलमा, चाहे आपको कोई खुलकर कहे या ना कहे, उलमा इकराम के ट्रांसलेशन खुद इस बात की दलील है कि आम आदमी भी तर्जमा पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। और ये कि क्या कोई भी अच्छी बात है तो हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते? मिसाल के तौर पे बल्लिगु अन्नी वलो आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 667, बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत भी समझ में आ जाए बता दो, अच्छी तरह परफेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। आदि तीतर आदि बटेर ने अच्छा सा मिसाल के तौर पे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है कि दो है? सारे मुसलमानों को मालूम है, कितने गैर मुसलमानों को बताया अभी तक? नहीं बताया। इसका मतलब अल्लाह ताला क़यामत में पूछेगा। जितने भी गैर मुस्लिम आपसे मिल रहे हैं, आके पानी पिए, चाय पिए, होटल में कुछ डीलिंग कर लिए, मार्केटिंग कर लिए, अपने कंपनी की मार्केटिंग किए, ताज्जुब होता है मुसलमान कुरान की मार्केटिंग नहीं कर रहा है। ताज्जुब होता है कि मुसलमान इस्लाम की मार्केटिंग नहीं कर रहा है, दुनिया के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। अगर ये एक आयत पर भी अल्लाह ताला क़यामत में सारे मुसलमानों को पूछ सकते हैं, अल्लाह एक है कि दो है? सारे मुसलमान कहेंगे अल्लाह ताला एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। ये बात तुमने जाकर उनको क्यों नहीं बताई जो करोड़ों को खुदा कहते हैं? जरूरी है मुसलमान, जितनी बात बहन आप अच्छी तरह समझ जाइए, आपको कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन खुद इस बात की दलील है कि उलमा चाह रहे हैं कि आप खुद पढ़ें और पढ़ाएं भी। और किस्से हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जो अंबिया किराम के किस्से हैं, वो सारे के सारे किस्से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता कुरान में की 550 आयतें हैं। कुरान में की पूरी लगभग कितनी है? 6666 आयतों में से 550 आयतें मसले मसाइल की हैं। 550 आयतें आप उलमा के लिए छोड़ दीजिए, बाकी की 5500 आयतें पूरे अंबिया किराम के डेमोन्स्ट्रेशन है। इसके अंदर कैसे उन्होंने दावत का काम किया वो तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, स्टोरीज है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो शरई मसले है उलमा के हवाले कर दीजिए, जो बात आपको समझ में आ रही है आप दूसरों को बता सकते हैं, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। उम्मीद के बहन का जवाब मुकम्मल हो। अगला सवाल भाइयों की जानिब से माइक 1 से लिया जाएगा, जो मेरे सीधे सामने है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम पाशा है और मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि अब तक के मैं जितने हदीसें सुना हूँ और इस पे मतलब जो अब तक सुना हूँ उसके हिसाब से वहाँ से हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नेक और किसी को उम्मत के लिए कभी बुरा नहीं सोचते थे। जैसे कि उनके हिजरत के टाइम पे मक्का से मदीना जाते वक्त उनको वहाँ के लोग लहूलहान कर दिए, मार के बहुत जुल्म ढाए, लेकिन तभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के खिलाफ कोई बद्दुआ नहीं दिए। लेकिन अभी आप हदीस शरीफ बोल रहे थे कि ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनको बद्दुआ दिए, गाली दिए, उनके सहाबा इकराम जाके उनको गर्दन काट के ला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाले, मारे, करे। तो ये मैं सारी हदीसें नहीं जानता, मैं जितना मेरे को मालूम है उतना उससे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट जो मैं जानता हूँ ये है, तो आप जो समझाना चाह रहे वो कैसा मैसेज क्या ली हूँ इससे मैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर हमारे पास हाफ नॉलेज है सीरत का, या वन साइड नॉलेज हम ले लेते हैं और इतना डिफेंस में आ जाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ कर देते थे। ऐसी सीरत मत पढ़ाइए जो बिल्कुल इनकम्प्लीट हो। असल वजह क्या है, हमारे पास वन साइड नॉलेज है। आमतौर पे हम मुतासिर हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो माफी का दर्स सिखाया, मोहब्बत की बातें सिखाई, जबकि आप ताज्जुब करेंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाइबल जो पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर खुद जीसस के वाकयात है, जुमला है, मैं इसलिए नहीं आया कि अमन लाऊं, मैं तो सिर्फ तलवार चलाने आया हूं, यहां तक भी जुमला मिलता है। बल्कि
یہاں تک کہ میں تلوار کے ذریعے سے نہس کرنے بھی آیا ہوں. عام طور پہ بائبل کی یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. اسی طریقے سے اگر آپ مہابھارت پڑھتے ہیں تو اس کے پریفیس میں بک پہ آپ کو دیکھیں گے بڑا یدھ چلتا ہے. یعنی اگر دشمن کو معاف کیا جاتا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑپن ہے. لیکن اگر دشمن سے بدلہ لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی خان اس کو برا نہیں کہتا. تو ہم کو بیلنس، ہماری جو اسٹڈی ہے بیلنس ہونی چاہیے. آپ کو واقعہ سننے کے بعد خیال اس لیے آیا کیونکہ آپ ابھی تک ون سائڈ سن رہے تھے. ہم کو چاہیے کہ ہم اسٹڈی جب بھی کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ون سائڈ نہ کریں. کیا آپ جنگ بدر کا انکار کر دیں گے؟ کیا آپ جنگ احد کا انکار کر دیں گے؟ کیا آپ جنگ خندق کا انکار کر دیں گے؟ حالانکہ جنگ بدر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود نگرانی میں لے جا کر صحابہ اکرام پورے کے پورے لڑے ہو. تو لڑنا کوئی بری بات نہیں. یعنی کہ اگر دشمن ستاتا ہے ایک حد تک معاف کریں گے، ایک حد تک معاف کریں گے. لیکن جب اس حد تک مسئلہ آ جائے گا کہ اس کی دشمنی کی وجہ سے، دشمن کی دشمنی کی وجہ سے معصوم مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کو فتنہ بھی پسند نہیں ہے، آزمائش بھی پسند نہیں ہے. تو اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے امریکہ کے اندر پیس کیپنگ فورس پائی جاتی ہے. پیس کیپنگ کا فورس کا مطلب باقاعدہ دنیا کی ساری حکومتیں پولیس ڈپارٹمنٹ رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد سب کہتے ہیں ہیومینٹی، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی. اس کے باوجود بھی پولیس اسٹیشن ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر جگہ پر پیس کیپنگ فورس. ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ پیس کیپنگ فورس کیا ہے؟ کہا کہ ہم طاقت تو استعمال کر رہے ہیں امن قائم کرنے کے لیے. یعنی بعض اوقات امن قائم کرنے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مارنے سے زیادہ معاف کرنے کے واقعات زیادہ ہیں. یہ ہماری بات ضرور ہے. زیادہ واقعات معاف کرنے کے. مثال کے طور پہ طائف کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے تو ایسے وقت پر اخشبین، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، طائف کے دو بڑے پہاڑ آج بھی موجود ہے، اخشبین پہاڑوں کا نام ہے. وہاں کے فرشتوں نے آ کر کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں گے تو دو پہاڑوں کو خالی ہم ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے تو پوری قوم پوری کی پوری پٹ جائے گی، پاٹ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بددعا دی نہ آپ نے ایسا کرنے کے لیے کہا، بلکہ کہا عسى الله ان يخرج من اصلابهم قوما يعبدون الله وحده. شاید کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان میں سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں گے. آپ کو معلوم ہے طائف کے اندر دو قبیلے تھے، ایک ثقیف اور حوازان. ثقیف قبیلے سے نکلے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ثقیف قبیلے کے تھے. وہ نکلتے ہیں اور ہندوستان آتے ہیں. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان آئے، آج 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی پائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی اس قوم کو معاف کر دیا. ان کی نسل میں سے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نکلے اور آج ہندوستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت کا اور معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان ہم ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں. بدلہ لینے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے واقعات زیادہ ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل نمونہ. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. السلام. اگلا سوال ہم مائک 2 بھائیوں سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فصیح الدین ہے، بی کام اسٹوڈنٹ. میرا سوال ہے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب کبھی آئے تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے یا درود شریف پڑھے جائے. لیکن آج دیکھا جا رہا ہے مسلم معاشرے میں انگوٹھے چومتے ہیں. کیا انگوٹھے کا چومنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں؟ اور جو بدعت و خرافات آج مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں اس سے بھی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے سب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم کو کرنا چاہیے. اس پر سب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ بھی بتلا دیا ہے. قرآن مجید میں بتایا گیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتلایا. دنیا کے لوگ کئی طریقے سے احترام کر سکتے ہیں. ہم کو دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیسے احترام کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود پڑھا کرتے تھے نماز میں، اور صحابہ اکرام پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے. آتھینٹک احادیث میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ پورے کے پورے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرنا احترام کا مطلب سمجھتے تھے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا سب سے بیسٹ احترام کا طریقہ ہے.
اور قرآن مجید میں جو طریقہ ہم کو نہیں بتایا گیا، جو انگوٹھا چومنے کی آپ بات کر رہے ہیں، جو بھی لوگ کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں قرآن نبی صحابہ کے زمانے میں چیز ثابت ہے تو آپ کر لیجئے، اگر ثابت نہیں ہے تو آپ نہیں کرنا چاہیے. میرے علم کے مطابق ایسی کوئی آتھینٹک بات نہیں. اس وجہ سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرنا ہی زیادہ احترام ہے. اور جو جو طریقے بتائے گئے، جیسا کہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کٹنگ کراتے تھے تو بال، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بالوں کو محفوظ کر لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، کوئی بھی بال لا کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے بول تو ہم نہیں مانیں. واقع اس کا بھی، جیسا میں نے آپ کو سند سنائی نا آپ کو، ویسا بال کی بھی سند ہوتی ہے. یہ بال ہم کو یہاں سے ملا، یہ لائے تھے یمن سے لائے تھے، اس طریقے سے باقاعدہ شجرہ ہوتا، آتھینٹک شجرہ ہونا چاہیے، کہیں بھی میڈ ان انڈیا کا نہیں. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو بال تھے، منہ مبارک ہم نے جلجل میں رکھ لیا تھا. جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو پانی ڈالتے تھے، چھان کر وہ پانی نکالتے تھے، اور وہ پانی، بال الگ پانی الگ، وہ پانی پلایا جاتا تھا تو بخار والا اچھا ہو جاتا تھا. ہم احترام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام اس حد تک ہونا چاہیے کہ نبی